مناجات 15 امام سجاد علیہ السلام نے 15 مناجات کیے ہیں. ہمارے لیے ایک ذخیرہ معنوی پیچھے چھوڑے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم مطالعہ کریں اور سمجھیں اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، جس طرح حضرت نے مقام عملی میں اس کو انجام دیا. اس کے ضمن میں ہم نے تقریباً 10-15 لیکچرز جلسات ڈیلیور کیے ہیں پہلے سے. اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے، آگے بڑھائیں گے. اور مقدمات میں ہم نے بہت بحث کی تھی ان دنوں. میں تو اب سوچتا ہوں کہ مقدمات سے باہر آ کے سیدھے مناجات 15 میں آ جائیں، انشاءاللہ متبحر ہو جائیں، سمجھیں اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام في مناجات التائبين: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيي بتوبة منك يا عملي وبغيتي وسؤلي ومنيتي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مناجات 15 میں پہلا مناجات امام سجاد علیہ السلام کا مناجات التائبین، توبہ کرنے والے لوگوں کی مناجات. اے میرے معبود، مجھے ذلت کا لباس پہنایا ہے میری خطاؤں نے، اور تم سے دوری نے مجھے مسکنت اور سکینی اور فقیری کا لباس پہنایا ہے، اور میری عظیم گناہوں نے مجھے، میرے دل کو، میری روح کو مردہ کرا دیا ہے. اس کو مار ڈالا ہے میری روح کو، یعنی میری حقیقت کو. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. فاحی بتوبۃ منک، خداوندہ اس کو زندہ کر دے میری روح کو اپنی توبہ سے. خدا کی توبہ، خدا بھی توبہ کرتا. توبہ الہی یعنی رحمت کے ساتھ آنا، پلٹنے کے معنی. خدا پلٹتا اپنی رحمت کے ساتھ اپنی گناہ گار بندے کو، نچھاور کرتا ہے اپنی رحمتیں، اپنی کرامت، اپنی فضیلت. تو اسے زندہ کر دے میری روح کو. اے میری امید، اے میری تلاش، اے میری مانگ اور میری آرزو. یہ راز تو امام سجاد ہی جانتے ہیں علیہ السلام. تو ہم نے توبہ کی جو بحث کی، ہم نے اس کی مختلف، اور پچھلی مرتبہ ہم کہہ رہے تھے درجات توبہ کی 6 قسم ہم کہہ رہے تھے. توبہ کی توبہ از ترک اولا. بعض توبہ کرتے ہیں معصوم ہے، اور جب گناہ نہیں کرتے لیکن ترک اولا جو ان کے لیے اچھا تھا. ایک ہے حرام مکروہ، اس کا مرتکب ہونا، وہ اس کو بولتے ہیں امر مولوی، تو وہ گناہ ہے. اگر نہ حرام ہو نہ مکروہ ہو، بلکہ کسی کے لیے وہ کام زیادہ اچھا ہے، خدا کہ کرو گے تمہیں فائدہ ملے گا، نہیں کرو گے تو نقص رہے گا آپ میں. گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، لیکن ایسے ترک اولا بہتر ہے تمہارے کمالات کے لیے، انسان کامل بننے کے لیے یہ کام کرو.
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس شجرہ سے نہ کھاؤ تو آپ کے لیے بہتر، وہ منع نہیں تھا، وہ حرام نہیں تھا، وہ مکروہ نہیں تھا. تو انہوں نے جب اس کو ترک کیا اور کھایا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیے گناہ محسوس کیا، اور گناہ نہیں تھا وہ، لیکن ترک اولا تھا. اس پر بھی توبہ کی حضرت آدم علیہ السلام، توبہ جو نہ حرام کے مرتکب ہونے نہ مکروہ کے مرتکب ہونے پر، بلکہ بہتر تھا کہ ان کو انسان کامل کے عنوان سے وہ کام نہیں کرنا تھا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو کہا کہ آپ وہیں رہیں، آپ کے حسبک اللہ یا نبی، ہر نبی کے لیے خدا کافی ہے. آپ کہا حضرت ابراہیم نے علیہ السلام، جبرائیل اور اس کے ساتھ جو تھے ملائکہ، وہ جا رہے ہیں قوم لوط کو برباد عذاب نازل کرنے میں، تو کہا فیہ لوطن، اس میں لوط علیہ السلام بھی ہے. کہ ہمیں معلوم ہے لوط ہے ہمیں معلوم ہے لوط کو پریشانی نہیں ہے علیہ السلام، کیوں؟ وہ خدا کے ساتھ ہے. بھلے اس لیے کہا حضرت ابراہیم ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، وہ آہے برتے تھے، بڑے حلیم تھے، مہربان تھے. اس لیے کہا میرے جو بھائی تھے رشتے میں، تو وہ حضرت لوط کو اگر آپ برباد کرو گے قوم لوط کو، وہاں پر لوط بھی ہے علیہ السلام. کہا ہمیں معلوم ہے ہمیں کسے کیا کرنا. لوط کو پریشانی نہیں ہے. کیوں نہیں پریشانی؟ ہاں، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کو کہا آپ کیوں بھاگ گئے؟ وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غضب نہ ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں رہ رہے، ان پہ عذاب نازل اور میں چلا جاؤں گا. آپ نے اپنا انتظام کیوں کیا؟ خدا کی حمایت اور خدا کی فضل کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو حوت کے پیٹ میں چلا گیا، ویل کے پیٹ میں چلا گیا. وہ تسبیح کی، لولا کان من المسبحین، خدا کہہ رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. مسبحین وہ لوگ ہیں جو معصومین ہیں، ہاں، خدا کو منزہ جانتے، ہر عیب و نقص سے مشاہدے کی عنوان سے، اور مشاہدہ بھی کمالی، نہ جو عام اولیاء ہے. یہ نبیوں میں سے تھے، حضرت یوسف کے اولادوں میں سے تھے علیہ السلام. تو لیکن توبہ کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، توبہ کیا. تو یہ توبہ بھی توبہ کس کے لیے؟ ترک اولا کے لیے. ایک اور توبہ جو ہے وہ ہے کہ اپنی شؤونات، اپنی کمالات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے توبہ کرنا، اس سے دور جانا. خدا نے دیکھیے حضرت آصف ابن برقیہ نے کمالات دکھایا، مثلا تخت بلقیس کو لے کے آئے تو حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیسے آپ نے کیا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میں مستحق نہیں ہوں، فضل خدا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے امتحان کرنا چاہتا ہے فضل دے کر کہ میں کہوں یہ میرا ہے سارا، یا کفران کہوں، یہ تو کفران ہے، یا شکر کروں کہوں کہ فضل خدا ہے، خدا کا دیا ہوا، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو شؤونات انسان، ان پر توجہ کرنا، ان سے اپنے آپ کو ہٹانا، یہ بھی ایک قسم کی توبہ ہے. برگشت اللہ، اپنے کمالات کو نہیں دیکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ نمرود کی آگ میں پھینکے جانے والے تھے منجیک سے، تو انہوں نے جیسے بالکل آمادہ تھے، تیار تھے، بس پھینکنا ہی تھا، کچھ نہیں کہا. حضرت حق نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حل لک حاجہ، حاجت ہے کوئی؟ حاجت تھی، بچانا تھا. کہاں حاجت ہے؟ اما الیک فلا، لیکن آپ سے نہیں. تو اپنے شؤونات اور کسی اور کو مد نظر نہیں رکھا، رب کا انتظار کیا. اور جب پھینکے گئے تو
اب وہ کچھ مانگ سکتے تھے لیکن اتنا اپنے شعونات کو آؤٹ آف کیلکولیشن کر دیا، صحیح، خدا کی مدد کا انتظار کیا. اسے خلیل، ان کی ہر عنوان میں خدا تھا، خلال تھا، پیوستہ تھا وجود. سریان الوجود اللہ فی وجود خلیل ہی ابراہیم علیہ السلام. خدا کے وجود نے تخلیل کیا ہوا تھا کس میں؟ حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے وجود مبارک میں. اس لیے قلنا یا نار کونوا بردن و سلام علی ابراہیم. تو خدا مجبور ہو، یعنی خدا دیکھا کہ بندہ میرا ہے، بس اس کو اس کے مستجاب دعا ہے، مانگ سکتا ہے، لیکن یہ میرا خلیل ہے، یہ اس نے سب کچھ اعتماد توکل مجھ پر ہی کیا اور مجھے ہی کام کرنا پڑے گا. تو یہ اونچا درجے کا وہ ہے، توکل ہے. اور اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آ گئے تو انہوں نے فجاء بعد اجل سمین، موٹا جو ہے وہ کاف لے کے اس کو بریان بنا کے اس کو ان کو دے دیا. الا تاکلون، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو وہ نہیں کھا پائے. تو انہوں نے کہا تو ہم کھاتے، ہم رسول خدا ہے، یعنی ملائکۃ اللہ ہے، ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کو ادب کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کھائیں گے. تو انہوں نے کہا قیمت کی غذا کتنی ہے؟ کنہوں نے؟ ملائکۃ اللہ نے. آپ کو بڑا خرچ جتنا تھا، وہ جو تھا وہ انہوں نے اس کو دے دیا، ان کو کھلایا. ظاہر کہہ رہے وہی بیچتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ جناب علی بس 2 چیزیں کریں، جب کھا رہے ہو تو بسم اللہ کرو، ختم کیا تو الحمدللہ پڑھو. تو یہ توکل ہے خدا پر. یہ ہے دار و مدار کس پر؟ حضرت حق کے اس. تو اس لیے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا لا اقل من ذلک ولا اکثر. ایک اور جو ہے یہ ہماری جو مراتب توبہ، اس میں سے خدا سے اتصال کی بنیاد پر، ٹھیک، یعنی ایک زندگی ہے اولیاء خدا کی خدا کے ساتھ. ما ولی مع اللہ حالات، میرے اور خدا کے درمیان ایسے حالات ہیں کہ کوئی ملک مقرب اور اس کو نہیں چھو سکتا. یہ ائمہ اطہار کے ساتھ بھی تھا. اگر یہ حالت باہر آ جاتی تو احساس گناہ کرتے، توبہ کرتے تھے، اور جب مل جاتی تھی یہ حالت تو اس وقت غش کر جاتے تھے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بڑی کون سی تھی؟ جیسے وحی آتی تھی مستقیم سیدھے، تو حضرت غش کر جاتے تھے. حضرت صادق علیہ السلام نماز میں تلاوت قرآن میں غش کر جاتے تھے. حضرت امیر علیہ السلام نماز میں نخلستان میں مناجات کے ذریعے، اور جیسے دعائے کمیل وغیرہ، اپنی جان پرواز کرتی تھی روح ان کی. تو جب نہیں ہوتی تھی اور اس وقت گناہ کا اظہار کرتے تھے. تو یہ حالات ہے. اور اس لیے موت کی تمنا کرتے تھے. انی الی لقاء اللہ لمشتاق، میں خدا کی ملاقات کا بہت مشتاق ہوں. اب یہ تو تھا درجات توبہ، اور اس کے بعد جو متعلقات توبہ ہے، یہ کلامی بحث ہے کہ توبہ کس چیز کے متعلق ہے. ہو سکتا ہے توبہ عقائد کے متعلق ہو سکتا ہو احکام کے متعلق ہو سکتا ہو اخلاق کے متعلق ہو. جب عقائد کے متعلق ہو
تو اس وقت یہ ہے کہ آیا توبہ کی قبولی ممکن ہے یا نہیں ہے. آیا اگر توبہ قبول ہو گیا تو عقاب بھی ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. یہ کلامی بحث ہے، عقائدی بحث ہے. توبہ وہاں جائے گی، متعلقات توبہ. یہ بحث کہاں ہے؟ عقائد کے ساتھ ہے. ایک بحث ہے اسی توبہ کو لے جائیں گے احکام میں. ٹھیک ہے. ہاں مثلا سوال ہوگا کہ توبہ کے صحیح ہونے کے لیے عمل لازم ہے یا نہیں ہے. یعنی ہم نے توبہ کی، کوئی عمل ہم نے ترک کیا، گناہ کیا، توبہ کیا، آیا اس کے بعد وہ عمل لازم ہے انجام دینا یا نہیں دینا تاکہ توبہ صحیح ہو جائے. یہ ہو گیا احکام والی بحث. صحیح، فلسفہ احکام. ایک اخلاق کے بارے میں کہ اگر ہم نے گناہ انجام دیا اس کے اثرات ہماری روح پر پڑتے، آیا توبہ انجام دینے سے وہ اثرات ختم ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے. یہ ایسی بات ہے کہ کسی استاد نے اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے کہا کہ جب بھی گناہ کرو گے ایک کیل تختی میں ٹھونک دے. تو وہ یہی کرتا رہا. آخر ایک دفعہ گئے استاد کے پاس کہ میں کیل کہاں ٹھونکوں، یہاں تو ختم ہو گئی جگہ. تو انہوں نے کہا چلو ہم کیل نکلواتے ہیں. سارے کیل نکالے، وہاں سارے چھید تھے. تو اب کس میں ہم کیل نہیں ٹھونکے، گنجائش ہی نہیں ہے. یہ اچھی تشبیہ ہے، معقول بے محسوس، کہ گناہوں سے چھید ہو جاتے انسان کے روح کمالات میں. تو وہ کمالات کی روح میں جو چھید ہو جاتے، آئے بھر سکتے ہیں نہیں بھر سکتے. توبہ کر کے آئے بھر جائیں گے. دو تعبیر امام سجاد علیہ السلام. وستر علیہ، ہاں بھلے، وستر علی ایوبی بصحاب رأفتک و رحمت. رحمت اور رأفت الہی سے پردہ کر میرے ان سوراخوں پر. ایک پردہ پوشی ہے لیکن گھاؤ اور سوراخ وہی ہیں. ایک اور دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی، وستر علیہ بسترک الجمیل. خداوندہ فقط میرے سوراخ جو گناہوں نے کیے میرے وجود میں ان کو نہ چھپاؤ بلکہ ان کو بھر دے، وہ رہنے ہی نہ دے. جمال اور کمال اپنی بھر دے میری ڈپسٹوں میں، میرے سوراخوں میں، اور میں پر ہو جاؤں، جمیل ہو جاؤں، وجود آ جائے اور مجھے عدم نہ ہو، ہاں ڈپسٹ نہ ہو. یہ اخلاقی بحث ہے کس کی؟ توبہ کی اپلیکیشن اگر متعلقات مانے. اچھا ایک چیز رہ گئی تھی، توبہ کفر اور شرک سے. کوئی شرک کرتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے، اس سے انسان کی جو ہے بندگی اور حقیقت جو روح ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. اگر کوئی توبہ کرے تو وہ انسان کو پاک کر سکتی ہے، اس کو دل و دماغ کو پاک کر سکتی ہے. اس جس طرح وہ مثال دی تھی میں نے، یہودی آیا اور آخری وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امام باقر علیہ السلام فرماتے مسلمان ہوا اور واپس گیا تو مر گیا. لوگوں نے کہا ہم کیا کریں، سمجھتے یہودی ہے. حضرت نے کہا مسلمان ہو گئے، آپ سے کیا چاہتے ہو، جاؤ اس کو تجہیز تکفین وغیرہ غسل وسل دے دو اور دفن کر دو. جب تجہیزات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ان کو، نماز جنازہ پڑھائی ان کو. تو یہ ہے کہ توبہ ان کا قبول آخری، لیکن اس وقت وہ توبہ مسلمان بن چکے تھے. اسی طرح میں نے پچھلی جو لیکچر میں بتایا کہ انحراف ہو عقیدے میں، مثلا ہمارے نزدیک اگر امامت کا قائل نہ ہو تو وہ اس کے لیے توبہ کرے انسان تو پھر اہل حق بن سکتا ہے. اب گناہوں سے جب انسان نے توبہ کیا تو ترک گناہ اور پھر جو اس نے گناہان کیے اس کی تلافی کرے. ایک تو گناہ نہ کرے دوبارہ ریپیٹ، دوسرا جو حق اللہ ہے، حق الناس ہے، اس کو بھی ادا کرے. تب جا کے خدا اس کے
اس توبہ کو قبول کرے گا. اس کے لیے میں نے مثال دی تھی آپ کو, وہ جو عمال تھا, کارگر تھا ان بنو امیہ کا, تو وہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا. حضرت نے کہا وہ ان کا حق پٹا دو وارا سب, اور تو اس نے پٹا دیا, اور امام نے کہا میں اس کو ضامن ہوں جنت کا. تو علی بن حمزہ جب واپس آئے مدینہ تو کہا, امام نے پوچھا کہ اچھا, اس سے پہلے اس نے کہا جاتے جاتے مارتے مارتے, علی بن حمزہ کے دوست تھے, تو اس کہا اپنے ہمارے امام کو, امام صادق علیہ السلام نے وفاداری کی اپنا, انہوں نے کہا تھا اگر تم یہ کام کرو گے تو میں وعدہ دیتا ہوں جنت کا. مارتے مارتے جنت اس نے دیکھی, جیسے امام حسین علیہ السلام نے شب عاشورہ سب کو, ابھی وہ زندہ ہی تھے نا, ان کو جنتیں دکھا دی کل شہادت کے بعد جو ملیں گی آپ لوگوں کو. یہاں بھی امام صادق علیہ السلام امام حسین سے فرق نہیں کرتے, وہ ایک ہی نور ہے. انہوں نے بھی ان کو جنت دکھا دی. اور جب وہ علی بن حمزہ پہنچے مدینہ میں, کس کے پاس؟ امام صادق علیہ السلام. امام صادق نے شروع کیا علیہ السلام, کہا حمزہ ہمارا آپ کا دوست, وہ اس کا ہم نے جو وعدہ دیا تھا پورا کیا نہیں کیا. جو حمزہ نے کہا ہاں, اس کے مرتے دم جو آخری کلمات تھے یہی تھے کہ امام صادق نے اپنا وعدہ نبھایا. صلوات میں اللہم صلی علی محمد. تو اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اگر انسان توبہ کرے کب کرے, وقت کیا ہے توبہ کا؟ توبہ کا وقت کون سا ہے؟ ہمارے پاس جب ابلیس نے کیا کیا, نکالا گیا جنت سے, تو اس نے کہا رب بما اغویتنی فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک المخلصین. خدا آپ نے مجھے گمراہ کر دیا, اب مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے ان سارے بنی آدم کے فرض ان لوگوں کو, مخلوق کو کیا کروں گا؟ گمراہ کر دوں گا. دوسری آیت مبارک میں کہ لأقعدنہم صراطک المستقیم, میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا, دیکھوں گا کون چلے گا وہاں. آپ ان کے محبوب ہو, آپ کے اس کوچے میں کوئی نہیں آنے دوں گا. تو حضرت حق نے کہا اے ابلیس مجھے اپنی عزت کی قسم, میں بھی کیا رکھوں گا؟ توبہ کا دروازہ اپنے تمام بندگان کے لیے کھلا رکھوں گا. بس تم جب ان کو بندگی نہیں کر رہے تو صراط مستقیم کیا بندگی, تو آپ وسوسہ کرو گے, پریشان کرو گے, وہ بیچارے خطا کریں گے, غلطی کریں گے. میں نے بھی عزت کی قسم کھائی ہے وہ اپنی بندگان کو بچانے کی, میں بنی آدم کے فرزندوں کو توبہ کا دروازہ رکھا ہے کھلا, تو اس کو بند نہیں کروں گا توبہ کے دروازے کو یہاں تک کہ اس کی روح حلق تک پہنچے, آخری تک نکلے. تو معلوم ہوا آخری زندگی تک انسان کے لیے توبہ ممکن ہے, خدا نے رکھا ہے. لیکن یہ ظاہر کلام حدیث کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ایک اور حدیث سے ہم انالیسس کر رہے ہیں, کہا کہ جو مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کرے, مرنے سے 1 سال پہلے, تو اس کا توبہ قبول ہے. پھر یہ زیادہ ہے, جو مرنے سے پہلے 1 ماہ پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے. پھر کا یہ بھی زیادہ ہے, جو مرنے سے پہلے 1 دن پہلے توبہ کرے, 1 ہفتہ پہلے, وہ اس کی توبہ قبول ہے. پھر کا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے. پھر کا جو مرنے سے پہلے 1 دن پہلے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے. ٹھیک, تو اب یہ معیار ادھر کہا کہ جب تک حلق تک روح پہنچے تو تب تک توبہ کا امکان ہے. ادھر کہا 1 دن, ہوگی ویریشن. اب مراد کیا ہے؟
جب ہم نچوڑ دیکھتے ہیں اور بھی روایتیں ہیں آیات بھی ہیں کہ جب تک انسان اختیار ہے اس کو اور مختار ہے تو اس کو یقین ابھی نہیں موت نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی ٹائم ہو لیکن یقین ابھی مجھے موت نہیں آ رہی ہے, اور مختار بھی ہے, اختیار بھی ہے, کنٹرول ہے اپنے پر, اور یقین بھی ہے کہ موت مرگ الموت نہیں ہے. ٹھیک, تب تک توبہ کا امکان ہے. لیکن جب یقین ہو گیا کس کا کہ موت یقینی ہے, آ رہی ہے, تو اس وقت وہ اختیار فائدہ نہیں ہے اور وہ توبہ قبول نہیں ہے. اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند کو کہا یا بنی لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتی بغتۃ. اے میرے پیارے بیٹے, توبہ کو پیچھے نہ کر, یعنی نہ ٹال دے اس طرح پیچھے کر کے کروں گا توبہ, چونکہ موت اچانک آتی ہے. جب اچانک آئے انسان کیا کرے گا, بس توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور توبہ میں ندامت ہو, الہی ان کا ندد والدن بتوبہ فإنی وعزتک من النادمین. خداوندہ اگر پشیمانی توبہ ہے, اگر گناہوں سے پشیمان ہونا ہی توبہ ہے, تو میں سب سے زیادہ تمہاری عزت کی قسم سب سے زیادہ پشیمان. بس اصل توبہ کیا ہے؟ پشیمانی ہے. کس پر؟ اس جرت پر, اس گناہ پر جو جرت کی خدا کی گستاخی پر. ٹھیک, تو اگر ندامت آئی تو امکان ہے کہ وہ توبہ کر سکتا ہے اور ممکن ہے. اگر ندامت پشیمانی نہیں آئی پھر ممکن نہیں ہے. اگر دھوکہ دیتا رہا اپنے آپ کو, خدا کو تو نہیں دے سکتا. ظاہراً میں خدا کو بھی دھوکہ دے دوں, ملائکۃ اللہ کو بھی دھوکہ دے دوں. جیسے عمر سعد, اس نے کہا پوری رات پریشان رہا کہ حسین علیہ السلام کو مارنا جہنم کا مستحق ہے, حتماً اس پہ یقین تھا اسے. لیکن اگر نہ مارے امام حسین علیہ السلام کو تو شہر ری کی حکومت نہیں ملے گی. یزید نے وعدہ دیا ہے. اب کیا کیا جائے, اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. شیطان آیا تو اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے, تم امام حسین کو شہید کر دو علیہ السلام, حکومت مل جائے گی آپ کو. جب حکومت مل گئی, مرنے سے پہلے توبہ کر لو, خدا میں نے غلطی کی. ٹھیک ہے, وہ خدا کو دھوکہ دے رہے ہو, بس اس وقت جنت بھی ملے گا, توبہ کر کے مرو گے. امام حسین جیسے کی قتل اتنا بڑا سنگین جرم, سلام اللہ علیہ. اچھا, یہ بڑا گناہ اور خدا کو دھوکہ دینا, یہ انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ توفیق ہی نہیں دیتا توبے کی. عمر سعد کو توفیق ہی نہیں ملی پھر توبے کی. تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے. اب توبہ بھی بیچ میں ایک مطلب کہوں گا, آپ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. شرائط توبہ, ہم ایسے ہی توبہ کریں گے یا توبہ کی کچھ شرائط ہے؟ نہیں, توبہ کی شرائط ہے. کوئی استغفار کر رہا تھا, توبہ کر رہا تھا, امام علی علیہ السلام نے ان کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا, سنا, تو دیکھا حضرت تو سکرین کرتے ہیں نا, وہ امام معصوم ہے, دیکھتے اندر کچھ پشیمانی نہیں ہے, ندامت نہیں, فقط زبانی اپنا مسخرہ کر رہا ہے. جیسے ہم نماز میں بھی استغفر اللہ کرتے ہیں, یہ اپنا مذاق کر رہے ہیں. جب تک کہ اندر پنچ نہ ہو, تڑپ نہ ہو کہ میں واقعاً خداوندہ پشیمان ہوں, تو یہ پھر مسخرہ ہے اپنا. وہ بھی شاید مسخرہ ہی کر رہا تھا. حضرت نے کہا بھلے ثقلت امک, تمہاری ماں تمہاری ماتم کرے, اور یہ توبہ تھوڑی ہے.
یہ جو توبہ ہے درجے علیین میں سے ہے، مقام علیین کا ایک دروازہ ہے. ایسے اس کی شرائط ہے. توبہ ایسا نہیں، البتہ یہ کامل ترین توبہ ہے، صحیح، یہ کامل ترین درجہ کا ہے توبہ. وَإِلَّا پشیمانی کافی ہے، اور ترک عزائم کہ دوبارہ گناہ نہ کرے، ریپیٹ نہ کرے اور پشیمان ہو جائے، تو یہ کافی ہے. لیکن کامل ترین درجہ جب کہیں گے، حضرت کہہ رہے ہیں کہ پہلا شرط جو ہے توبہ کا وہ ہے وہی پشیمانی. ہم نے کہا جو کچھ آپ نے گناہ کیا اس پر پشیمان، خدا مند میں نے غلط کیا تو میں اس پہ نادم ہوں، پشیمان ہوں. دوسری شرط جو کہی کہ اب اور جو گناہ آپ نے کیا وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرو. کل جھوٹ بولا تھا، آج پھر دوبارہ جھوٹ نہیں بولو گے، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ کرنا. تیسری شرط ہے اب کسی کو نقصان پہنچایا آپ نے، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ نے وہ لوگوں کا وہ حق ادا کرنا ہے. چوتھا جو شرط کہی، اگر کوئی واجب ترک کیا ہے تو اس کو انجام دینا، قضا کرنا ہے اس کو. پانچویں شرط جو بتائیں، بدن کا گوشت جو چڑھا ہے حرام کھا کے، اس کو آپ عبادات اور اطاعت بندگی میں پگھلا دو. اور چھٹا جو حضرت نے کہا، جو آپ نے لذت لی، مثلا شراب پی کے، نعوذ باللہ، گناہ پیش آپ نے جو لذت لی اس کو بندگی میں کیا کرو، اور خدا کی اطاعت میں اس میں کیا کرو، زحمت دے کے اپنی بدن سے زائل کرو، اس کا حساب کر دو. یہ تو 6 شرطیں تھی توبے کی. اور پھر روایات اور آیات میں ہے کہ انسان کو اگر خود فرصت ملے جو وہ خود توبہ کرے، اور جو کام انجام دینے وہ خود انجام دے دے. اور اگر موقع نہیں ملی، فرصت نہیں ملی، تو وصیت کر دے. تو فقط وہ توبہ کافی نہیں ہے، جو کام توبہ جس پر کیا گیا وہ کام خود ہی انجام نہیں ہوا تو وصیت کر. لیکن آپ کو معلوم ہو، ایک اچھے بزرگ کہہ رہے تھے کہ پرانے زمانے میں وصیت کیا کرتے، آج کے زمانے وصیت کا وہ دروازہ ہی بند کر، پتہ کاٹ دو. اگر آپ کہو گے کہ میرے ایک کام میرے بچے کریں گے، صحیح، تو وہ کرنے والے وہ اپنے نہیں کریں گے، تمہارا کہاں کریں گے. آج کل حالات ایسے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ انسان خود ہی کیا کرے، اپنے کاموں کو جب تک زندہ ہے وہ ان کو انجام دے جن کو ترک کیا ہے. اور اگر انسان یہ کہے کہ میں، جو ایسے حضرت لقمان نے کہا، کس کو، اپنے فرزند کو کہا کہ لا تؤخر التوبہ فإن الموت یأتی بغتۃ. آپ توبہ کو پیچھے نہ ڈھکیلو، میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ٹھیک، 10 دن کے بعد، 1 سال بعد. لیکن اگر موت آ گئی، موت میں انسان کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، اندر ہارٹ اٹیک ہے، برین ہیمریج ہو رہا ہے، صحیح، کچھ ایسی حالت ہو رہی ہے، اسی میں مشغول ہوا. تو اگر مخلصانہ اس کی نیت بھی ہو کہ میں توبہ کروں، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز میں الجھا ہوا ہے، جس سے وہ مرنے کا سبب بن رہا ہے، بیماری سے یا، تو وہ اس کو اتنا اضطراب اور پریشان میں اپنے میں مشغول کر دے گا، بھول جائے گا کہ میں نے پشیمان ہونا تھا، میں نے توبہ کرنا تھا. تو فرصت ہی نہیں ملے گی، اور پھر اعمال کا انجام دینا بھی رہ جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. جیسے فرعون، ادھر ٹال دیا، معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، نہیں مانا، یعنی ظلماً و عدوانا و جہدوا بما استیقنت انفسهم. ان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 9 جو آیات تھی ان کا جھٹلایا،
مجھے یقین تھا یہ سچ ہے. ظلمن و عدوانا, چونکہ ظلم کر رہے تھے اور دشمنی اور علوا ہاں, چونکہ حکومت ہے دوسروں پر ہم نے وہ کرنا ہے حاکمیت, تو ہوائے نفس غالب, وہ نہیں اجازت دیا. جب ڈوب رہا تھا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدا پر ایمان لانے کا اعلان کیا, لیکن موت یقینی ہو چکی تھی, اختیار ختم ہو گیا تھا, اس لیے وہ توبہ قبول نہیں ہوا. اس لیے امام صادق اسلامی کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں 40 دن تک انسان ایمان لا سکتا ہے اور توبہ کر سکتا ہے, اس کے بعد توبہ ختم ہو جائے. یہ ایک اختصاصی ظہور کے متعلق ہے بحث, اور آج اتنا ہی, ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ اس کو کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.